نماز کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں یا چند اعمال ایسے ہیں ان کو کرنے کی بنیاد پر نماز فاسد ہو جاتی ہے، مطلب نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان چیزوں کی تفصیلات بھی ذرا سن لیں۔ پہلی چیز کہ نماز کے اندر جان بوجھ کر یا بھول کر اگر انسان بول پڑے، بات کر لے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی حالت میں انسان کی منہ سے آواز نکل گئی آہ یا اف یا اوہ یا ہائے یا زور سے رویا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ البتہ نماز کے اندر اگر تلاوت کے دوران جنت یا دوزخ کی یاد آ جائے، اس کی وجہ سے اگر آواز نکل آئی، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کسی اور تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکل آئیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی حالت میں بغیر کسی ضرورت کے اگر انسان کھنکارنا شروع کر دے، گلا صاف کرنے لگ جائے اور کھنکارنے یا گلا صاف کرنے کی وجہ سے منہ سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے، یعنی آواز اس انداز سے جیسا کہ انسان کوئی بات کر رہا ہے، تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں ایک بندے کو چھینک آئی اور اس پر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا الحمدللہ، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ جان بوجھ کر الحمدللہ نماز کے اندر کہنا نہیں چاہیے۔ اور نماز میں اگر کسی اور کو چھینک آئی اور سننے والے نمازی نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا تو کہنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمازی نماز کے اندر تھا اور کسی نے سلام کر دیا اور اس کی زبان سے جواب میں وعلیکم السلام نکل گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز کی حالت میں کوئی خوشی کی خبر کانوں میں پڑ گئی اور اس پر اس کے منہ سے نکل گیا الحمدللہ، یا نماز ہی کی حالت میں کانوں کے اندر کوئی غم کی خبر پڑی اور اس کی زبان سے نکل گیا انا للہ، تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز ہی کی حالت میں کوئی بچہ وغیرہ گر پڑا اور اس کے گرتے وقت اس نمازی کی منہ سے بسم اللہ نکل گیا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز ہی کی حالت میں انسان کی نظر کسی خط پر یا کسی کتاب پر پڑی، اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل ہی دل کے اندر اس تحریر کا مطلب سمجھ گیا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ البتہ اگر اس نے اس تحریر کو زبان سے پڑھ لیا، بھلے آواز نہ نکلے لیکن زبان سے پڑھ لیا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز کی حالت میں اگر کچھ کھا پی لیا تو بھی نماز ٹوٹ گئی، بھلے وہ ایک تل ہو یا چھالی کا ٹکڑا اٹھا کر کوئی بھی چیز کھا لے۔ البتہ اگر کوئی چیز دانتوں میں پہلے سے پھنسی ہوئی تھی، اگر اس کو دوران نماز نکل گیا تو دیکھا جائے گا وہ جو چیز اس نے نکلی ہے وہ کتنی مقدار کی ہے۔ اگر وہ چنے سے کم مقدار کی ہو نماز بچ جائے گی، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے، وہ نماز سے پہلے پان کھا رہا تھا، منہ کے اندر پان دبایا ہوا تھا، نماز کی نیت باندھ لی اور حلق کے اندر پیک وغیرہ چلی گئی تو بھی نماز چلی گئی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے، اس کے بعد کلی کر کے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن منہ کے اندر اس کا ذائقہ باقی ہے، اور دوران نماز تھوک کے ساتھ حلق کے اندر وہ مٹھاس جاتی ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز صحیح ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر یہ کہا، لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے لفظ اللہ کی شروع میں جو الف آتا ہے اس کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہہ دیا، یا اکبر کے شروع میں جو الف ہے اس کو بڑھا کر اللہ اکبر کہہ دیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، اگر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ لیا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز کے اندر اگر سینہ قبلے سے پھر گیا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ اگر نمازی قبلے کی طرف ایک آدھ قدم آگے بڑھ گیا یا پیچھے ہٹ گیا لیکن سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرا، نماز ٹھیک ہے۔ لیکن اگر
سجدے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے، مطلب اتنا آگے چلا جائے کہ سجدے کے مقام سے بھی آگے چلا جائے، اب نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر ایک انسان کھڑا ہے اور اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دیتا ہے، یعنی قرآن مجید کے غلط پڑھنے پر اس نے آگاہ اپنے امام کو نہیں کسی اور کو، تو یہ نماز کو فاسد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ لہذا ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنے کی بے حد ضرورت ہے تاکہ ہماری نماز مفسدات سے، توڑنے والی چیزوں سے